الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. وقال الله تعالى في موضع آخر: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات. قال: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحركت ولا توقن والديك إن امرأك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله وإياك والفرار من الزهف وإن هلك الناس موت وأنت فيهم فاثبت وانفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا واخفهم في الله. رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه. وقال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدنی علما۔ سب سے پہل تمام قسم کی تعریفات و توصیفات برائی کبریائی حمد و ثنا اس احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کے تمام بنی نوع انسان کو پیدا کیا
اور ہمیں پیدا کر کے یوں ہی بھٹکتے ہوئے گمراہیوں کے عمیق کھائی میں دلدل میں نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے خاطر اپنی بے شمار انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس دار فانی میں مبعوث کیا۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ جسے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں مبعوث فرمایا اور اس کائنات میں امام کائنات بنا کر مبعوث کیا۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں، مشقتوں، تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں کو سہنے کے بعد یہ دین حنیف ہم تمام تک جو ہے پہنچی ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفرقان کی جو ہے آیت نمبر 17 اور 18 تلاوت فرمائی ہیں۔ بعدہ ترمذی شریف، ابو داؤد شریف اور نسائی شریف تمام میں یہ حدیث جو ہے موجود ہیں، اس ایک حدیث کو پڑھی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ اعراف کی ایک آیت تلاوت کی گئی، پھر سورہ حج کی ایک آیت تلاوت کی گئی اور مسلم شریف کی ایک حدیث پڑھی گئی۔ انشاءاللہ العزیز آج کا خطبہ جمعہ انہی آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ کے موافق ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی کہنے کی توفیق عنایت فرمائے وہ آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ کے موافق ہوں، بعدہ ہم تمام کے تمام لوگوں کو اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، سامعین کرام، نوجوانان ملت اسلامیہ، آج کے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی وسیع ہے۔ اتنے مختصر وقت میں جو ہے اسے بیان تو نہیں کیا جا سکتا، مگر کچھ باتیں جو ہیں موٹی موٹی جو ہے سامنے جو ہے ذکر کر دی جائیں گی۔ ممکن ہے کہ بہت ساری باتیں ہم پہلے سے سنے ہوئے ہوں، تو اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سورہ زاریات کے اندر وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو بار بار کا نصیحت کرنا فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک بار ہم نے سن لیا، دو بار ہم نے سن لیا، سینکڑوں بار ہم نے سن لیا، یقینی طور پر اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں جو ہے اس کا سننا جو ہے فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کے تعلق سے اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی مذمت اتنی زیادہ کی ہے کہ سورہ نساء میں دو جگہ، ایک جگہ آیت نمبر 116 میں اور ایک جگہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 147 میں جو ہے بیان فرمایا۔ دونوں کا معنی جو ہے قریب قریب جو ہے ایک ہی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک جو لوگ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی پریشانیوں کو، اپنی تکلیفوں کو، اپنی مصیبتوں کو، اپنی بیماریوں کو رکھتا ہے کہ یہ ہمیں شفا دے دے گا، یہ ہماری بیماری کو دور کر دے گا، یہ ہمیں تکلیفوں سے نجات دے دے گا، یہ ہمیں مصیبتوں سے جو ہے بچا لے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ سبحانہ تبارک و تعالی شرک جیسی قبیح چیز کو، غلیظ چیز کو کبھی بھی نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو بھی چاہے گا اللہ بخش دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا وہ اللہ رب العالمین پر بہت بڑا گناہ کو جو ہے گڑھے گا۔ اور اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ہی ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم دنیاوی زندگی میں شرک کرتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کے سامنے اپنے ماتھوں کو ٹکاتے ہیں،
درگاہوں پر جا کر کے اپنی پریشانیوں کو جو ہے حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ پتھر کی مورتیاں، یہ جھاڑیاں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، اور جنہیں ہم نے رب کائنات کے برابر کھڑا کیا ہے، وہ تمام کے تمام ہمارے شرک سے انکار کر دے گا۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان آیت نمبر 17 اور 18 میں ارشاد فرمایا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان تمام کے تمام لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، ان تمام کے تمام معبودان باطلہ سے اور ان تمام کے تمام جو معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں، تمام سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ کیا تم نے میرے بندوں سے یہ کہا تھا کہ میرے قبروں پر آ کر کے سجدہ کرنا؟ کیا تم نے یہ کہا تھا کہ میرے مورتیوں کے سامنے آ کر کے اپنے دکھرا کو سنانا؟ کیا تم نے یہ کہا تھا کہ سورج، چاند، زمین، آسمان، پتھر، شجر، حجر، اس کے سامنے اپنے ماتھوں کو ٹکانا؟ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، اللہ رب العالمین کہے گا، کیا تو نے میرے بندوں کو جو ہے سیدھے راستے سے بھٹکا دیا؟ وہ تمام کے تمام جو قبروں کے اندر مدفون ہیں، یا انہیں پتھروں کے مورتیوں کی شکل میں ہم نے شکل دے دیا ہے، وہ تمام کے تمام کیا کہیں گے؟ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا، اللہ رب العالمین تیری ذات پاکیزہ ہے، منزہ ہے، ہمارے لیے کہاں مناسب تھا، ما کان لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم تیرے علاوہ کسی کو کارساز بناتے، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں تھا۔ وَلَكِن مَتَّعْتُهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ، لیکن اللہ سبحانہ تبارک تعالیٰ تو نے ان کو، ان کے آباء و اجداد کو بے شمار مال دے دیا، بے شمار ساز و سامان دے دیا، حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ، یہاں تک کہ وہ تمام کے تمام لوگ تیری یاد سے غافل ہو گئے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ جتنے کے جتنے مشرک ہیں جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ تمام کے تمام ہلاک اور تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وارننگ دی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر وحی کرتے ہیں، آپ سے پہلے لوگوں پر بھی وحی کی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ جو ہے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ انعام کے اندر اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں، دو نہیں، 18 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر کرتے ہوئے، نام لیتے ہوئے کہا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ تمام کی تمام انبیاء کرام اگر شرک کریں تو ان کے اعمال بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم جس کے اعمال پہاڑ سے بھی زیادہ بلند ہیں، ان کو جو ہے وارننگ دی جا رہی ہے، انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر آپ لوگ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں پر ہیں، ہماری کیٹیگری کس حیثیت میں ہیں۔ ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ، ہم موحد ہیں الحمدللہ، اگر ہمارے ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش اگر نہیں ہوئی تو ہم امن والے ہیں، ہم ہدایت یافتہ ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ اپنے ایمان کو شرک کے آمیزش سے ملایا نہیں، اولئک لهم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جو امن والے ہیں،
وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ آج اگر ہم ایمان والے ہوتے ہوئے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زبان سے اقرار کرتے ہوئے اگر ہمارا یہ ماتھا، ہمارا یہ سر اگر قبروں پر درگاہوں پر جھکتا ہے تو ہم اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش کرتے ہیں، تو ہم ایمان والے، ہم امن والے نہیں ہیں، ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ یہیں پر ٹھہر کر کے غور کرنی چاہیے کہ اگر ہم ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، تو ہم امن والے نہیں ہوں گے، اور جب ہم امن والے نہیں ہوں گے، ہم ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے، تو ہم مشرک ہی ہوں گے، ہم بدعتی ہی ہوں گے۔ جب ہم مشرکین کے زمرے میں شامل ہو جائیں گے تو ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ مائدہ کے اندر انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ رب العالمین نے اپنے ایسے بندے کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اور ایسے مشرکین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا، مشرکوں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ شرک کرنے والے کی حیثیت اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آج جب ہوائیں چلتی ہیں، جھاڑیوں کے پتے جو ہیں گرتے ہیں، ہوا اسے جیسے چاہتا ہے الٹتا ہے پلٹتا ہے، بہت دور لے جا کر کے کہیں کھائی میں اسے جو پھینک دیتا ہے، اس پتے کی کوئی حیثیت وقت ہوا کے سامنے نہیں ہوتی۔ ویسے ہی اس مشرک کا جو ہے اللہ کے سامنے کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے سورۃ الحج کے اندر وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، گویا اسے آسمان سے پھینک دیا گیا، اڑتے ہوئے پرندے اسے اچک لیتے ہیں۔ او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا ہوا اسے دور دراز جگہوں میں پھینک دیتی ہے، یعنی مشرکوں کی یہ جو ہے معاملہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہوگا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، ہم نے یہ جان لیا کہ شرک بہت ہی قبیح چیز ہے، شرک بہت ہی غلیظ چیز ہے، مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شرک کرنے والا کبھی بھی امن والا نہیں ہو سکتا، شرک کرنے والا کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں، جو حدیث ہم نے خطبہ میں جو ہے پڑھا، اس کا جو ہے ترجمہ کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی 10 باتوں کی، بعشر کلمات۔ قال لا تشرک باللہ شیئا وإن قتلت وحرکت، سب سے پہلی بات، اے معاذ، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے یا تمہیں مار دیا جائے۔ سب سے پہلی بات، یہ اتنی قبیح گناہ ہے، اتنی غلیظ گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ مر جانا گوارا کرنا، جلانے کی دھمکی اگر دی جا رہی ہے جل جانا، لیکن شرک کو جانتے بوجھتے نہ کرنا۔ پہلی بات، پہلی وصیت۔ دوسری، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ إِنِ امْرَأَكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اگر تیرے والدین یہ تمہیں حکم دے کہ تم میرے گھر سے نکل جاؤ، میرے اہل سے نکل جاؤ، میرے مال سے نکل جاؤ، وہاں سے نکل جانا۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہنا، انہیں جھڑکنا نہیں، انہیں مارنا نہیں، انہیں گالیاں نہ دینا، اور
کوئی بھی بات کہنے کی ضرورت پڑے تو نرمی کے ساتھ انہیں کہنا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے والدین کے لیے اپنے پہلو کو ہمیش کے لیے پھیلا دینا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور برابر اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں میرے ماں باپ نے مجھے پالا اور پوسا ہے۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ إِنِ امْرَأَكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، یہ دوسری وصیت ہے۔ والدین کی نافرمانی ہرگز نہ کرنا۔ اگر حکم دے ماں اور باپ کہ تم میرے مال سے نکل جاؤ، تم میرے اہل سے نکل جاؤ، تم میرے گھر سے نکل جاؤ، اف بھی نہ کہنا وہاں پر۔ اس مثال کو ایسے سمجھیے، معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں، سماج کے اندر ہم رہتے ہیں، کوئی اگر گاؤں دیہات کے رہتے ہیں تو وہاں دیکھیے کہ مرغی ہوتی ہیں، مرغی کے چند چوزے جو ہیں مرغی کے آس پاس جو ہے گھومتی رہتی ہیں، اوپر سے کوئی چیل یا باج جو اس کو جھپٹنے کی کوشش کرتے تو مرغی اپنے بچے کو اپنے آغوش میں سمٹ لیتی ہیں، اپنے بچوں کو اپنے پر کے اندر سمٹا لیتی ہیں کہ بچے کے اوپر کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ یہیں پر ٹھہر کے دیکھیے ایک مرغی اپنے بچے کی حفاظت کے لیے کیا نہیں کرتے۔ ہمارے والدین بھی بعین ہی ایسی ہیں۔ برسات کا موسم ہے، بارش ہو رہی ہے، جاب پہ جانا ہے، بھیگتے ہوئے کیسے بھی وہاں پہنچنا ہے، برسات ہو رہی ہے، دکان کھولنا ہے جا کر کے کیسے بھی وہاں جانا ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے کیسے بھی چل کر کے وہاں جانا ہے، سرد راتیں ہیں، سرد دن ہیں، جانا ہے۔ یہ ہمارے والد کی جو ہر قربانی ہے، والدہ کی قربانی اتنی زیادہ ہے کہ جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں، بچپن کا موسم ہوتا ہے، بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ہم بول نہیں پاتے، ہمارا پینٹ، ہمارے نکر، ہماری چڈی جو ہے گیلی ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بستر بھی گیلی ہو جاتی ہیں۔ ہماری والدہ رات کا وقت ہوتا ہے، ہمارے نکر کو بدلتی ہیں اور گیلی بستر پر سو جاتی ہیں، اس ڈر سے، اس خوف سے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے کو تکلیف ہو جائے، ٹائیفائڈ ہو جائے، نمونیا ہو جائے۔ ہر بیماری سے بچانے کے لیے ماں جو ہے قربانی پیش کرتی ہے، ماں قربانی پیش کرتی ہیں۔ اس چیز کو ہم بحیثیت والد سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کتنا کرتے ہیں، تو ہمارے باپ نے، ہمارے والد نے ہمارے لیے کتنا کچھ کیا ہے، کتنا کچھ کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ إِنِ امْرَأَكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، تیسری وصیت وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، اور جان بوجھ کر کے نماز کو ترک نہ کرنا، اس لیے کہ جو لوگ جان بوجھ کر کے فرض نماز کو ترک کرتے ہیں وہ اللہ کے ذمے سے، اللہ کی حفاظت سے نکل جاتے ہیں۔ چوتھی وصیت وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسٌ كُلَّ فَاحِشَةٍ، اور شراب کو ہمیشہ کبھی بھی نہ پینا، کبھی بھی نہ پینا، اس لیے کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی یا اللہ کی ناراضگی کو لاتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہوں گے تو ہم دنیا میں پریشان ہو جائیں گے۔ آج جب ہمارا کاروبار اگر ٹھپ ہو جا رہا ہے، ہمارے بزنس ختم ہو جا رہا ہے، یا ہماری جاب ختم ہو جا رہے ہیں، یا ہمیں مزدوری نہیں مل رہا ہے، تو ہمیں فوراً دیکھنی چاہیے کہ میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کی ناراضگی کو مول لے لیں گے، اور اللہ کی ناراضگی آئیں گی تو دنیا میں بھی ہم پریشان حال ہو جائیں گے۔ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، اور اگر اسلام اور کفر کے درمیان جنگ چھڑ جائے تو وہاں سے پیٹ پھیر کر کے نہ بھاگنا۔ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ وَانْفُقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِنْ أَهْلِكَ، وہاں ثابت قدمی کے ساتھ رہنا، اپنے اولاد پر
خرچ کرنا اس کی اچھی تربیت کے لیے لمبی مدت تک اگر خرچ کرنے کی ضرورت پڑے تو اپنی اولاد پر خرچ کرنا. اور آخری بات واخفہم فی اللہ، اپنے اولاد کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اب ہمارے پاس 2-4 اولاد ہو گئے، طاقتور ہیں، ہٹے کٹے ہیں، ہم نے اس کی اچھی تربیت نہیں کی، تو اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا. اگر ہم نے اسے غلط چیزوں کے لیے استعمال کر لیا، پڑوسیوں کو ستانے کے لیے استعمال کر لیا، لوگوں کو ستانے کے لیے استعمال کر لیا، پھر بھی اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا. لہٰذا اپنی اولاد کو اچھی تربیت دینی چاہیے، انہیں اچھی سے اچھی انہیں توحید سکھانی چاہیے، انہیں نماز سکھانی چاہیے، انہیں بڑوں کا اہتمام کرنا سکھانا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا معاملہ انہیں سکھانی چاہیے. تو یہ 10 وصیتیں تھیں، اور ان میں سب سے پہلی وصیت کیا تھی کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اب آخر میں 5 منٹ باقی ہے تو قربانی کے تعلق سے بھی کچھ باتیں بیان کرنی ہے. ویسے شرک کی مذمت کے تعلق سے کئی جمعے ہو جائیں، مہینے نکل جائیں، لیکن یہ موضوع ایسا ہے جو بہت چیزوں کو ہم نہیں جان سکتے مختصر وقت میں. تو اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے ہمیں قربانی کا جو حکم دیا گیا وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں. کیونکہ ہمارے قربانی کا گوشت نہ اللہ کو پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ حج میں واضح طور پر بیان فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارے جانور کے گوشت نہیں پہنچتے، اس کے خون نہیں پہنچتے، بلکہ تمہاری تقویٰ پہنچتا ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ تمام کی تمام اللہ رب العالمین کے لیے ہے. آج ہم قربانی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی تقرب کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن اگر ہماری یہی نیت یہ ہو جائے کہ ہم قربانی کا بکرا قیمتی سے قیمتی لائیں تاکہ معاشرہ کے لوگ یہ کہیں کہ فلاں حاجی صاحب نے بہت زیادہ قیمتی قربانی کو پیش کیا، ہمارے رشتہ دار کہیں کہ ہمارے فلاں رشتہ دار نے بہت زیادہ قربانیاں پیش کی، اگر ہماری یہ نیت ہوگی یقین جانیے تقرب الہی حاصل نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین کی محبت حاصل نہیں ہو سکتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت حاصل ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی تقرب حاصل ہو اس قربانی کے ذریعے، تو ہمیں وہی اپنانا چاہیے. کیونکہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. بوڑھے باپ تیار، بچہ تیار، حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے، ان کے ہاتھ میں چھری تیز ہے، سیقل کیے ہوئے ہیں، پتھر پر رگڑے ہوئے ہیں. اسماعیل علیہ السلام تیار ہیں. جس طریقے سے ہم بکرے کو زمین پر لٹاتے ہیں اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا گیا. یہاں واقعہ صرف لٹا دینے کا نہیں ہے، یہاں تیار ہونے کا ہے. محبت اس لیول کا ہے، اسی لیے تو خلیل اللہ کہا گیا، محبت اس لیول کا ہے اسی لیے تو ذبیح اللہ کہا گیا. فلما اسلم وتلہ للجبین، خواب میں دیکھتے ہیں، بچے کو مناتے ہیں، بچے بھی مان جاتے ہیں، باپ بھی مان جاتے ہیں، چھری لے کر کے گردن پر چرانے ہی والے ہوتے ہیں. کیا آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. اللہ رب العالمین نے قربانی کو قبول کر دی، جنت سے میڈھا بھیج دیا. تو ہماری بھی ایمان، ہمارے عمل کے تعلق سے ہماری نیت بالکل صاف ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی ہمیں نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین ہمیں نہیں دیکھتا، ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ہماری صحت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرما دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے ان اللہ تعالی لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ تم خوبصورت ہو کہ خوبصورت نہیں ہو. اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا
کہ تم طاقتور ہو کہ طاقتور نہیں ہو، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور دلوں کے ساتھ ساتھ تمہارے عملوں کو بھی دیکھتا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہاں پر ٹھہر کر کے ایک مسئلہ سمجھ لیجئے۔ جو لوگ یہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے، توحید ہمارے دلوں کے اندر ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہمارے عملوں کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ قبروں پر تو نہیں جا رہا ہے، یہ قربانی جو پیش کر رہا ہے یہ غیر اللہ کے لیے تو پیش نہیں کر رہا ہے، یہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے تو پیش نہیں کر رہا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہمارے دل کے حالات کو جانتا ہے تو ہم نے جو عمل کیا ہے اللہ رب العالمین اسے بھی جاننا چاہتا ہے، لہٰذا ہمارے دل بھی صاف ہو، اللہ کے لیے ہماری قربانی ہو، اللہ کے لیے ہماری قربانی ہو، اور ہمارا عمل بھی ویسے ہو۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی۔ ہم اس طریقے سے قربانی کریں، دل ہمارا صاف ہو کہ اللہ کے رضا کے لیے ہم نے قربانی پیش کی ہے۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین ہماری قربانی کو جو ہے قبول فرمایا گیا۔ اور قربانی جو ہے سنت مؤکدہ نہیں بلکہ صاحب استطاعت کے لیے قربانی فرض ہے، صاحب استطاعت کے لیے قربانی فرض ہے۔ حضرت بریدہ بن بجلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کرنے نکلے۔ کچھ لوگ جو ہے قربانی کی نماز سے پہلے ہی جانور کو جو ہے ذبح کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور انہیں کہا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے وہ اس کی جگہ دوسری جانور قربان کرے، اور جس نے ابھی قربانی نہیں کی، ہم نے نماز پڑھ لی، وہ میرے ساتھ آئے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور کو جو ہے قربانی کرے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے۔ اور سورہ کوثر کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فصلی لربک وانحر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ یہ امر کا صیغہ ہے، اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، گویا کہ صاحب حیثیت پر قربانی فرض ہے۔ اور ہماری استطاعت یہ ہے کہ اگر مان لیجئے ہم ایک بکرا نہیں لا سکتے، کم سے کم 12-13 ہزار کے ایک بکرا نہیں لا سکتے، تو اشتراک والی جو قربانی ہوتی ہے 5,000-6,000 میں، اس میں بھی ہم شرکت جو ہے کر سکتے ہیں۔ ہماری حیثیت یہ ہے کہ قربانی کے دن اگر ہمارے پاس 5-6 ہزار روپیہ ہے اور ہم قربانی شرکت والی کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ حیثیت رہتے ہوئے اگر کسی نے قربانی نہیں کی فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ بات اور زیادہ جو ہے لمبی کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے تمام لوگوں کو شرک جیسی غلاظت سے بالکل اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ توحید کی دل و جان سے اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ اگر ہم حیثیت والے ہیں تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے اللہ کے راستے میں قربانی کو پیش کریں، آمین۔ اللہ رب العالمین اگر ہم میں سے کوئی حیثیت والا نہیں ہے تو اسے صاحب حیثیت بنا دے، تاکہ وہ بھی تیری راہ میں جو ہے قربانی کے جانور کو جو ہے قربان کر سکے اور تیری تقرب کو حاصل کر سکے۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہم میں جو پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، بیمار ہیں، اللہ رب العالمین ان بھائیوں کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو تو دور کر دے، آمین۔ اقول قولی ھذا ولسائر المسلمین استغفر اللہ لنا ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔